پیرنٹس، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کا نیو بورن بیبی بہت زیادہ رو رہا ہے، آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں؟ آپ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور ہسپتال لے جانے کے لیے نکلتے ہیں تو بچہ گاڑی میں اچانک سے چپ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو گھر لے کر جاؤں یا ہسپتال لے کر جاؤں۔ میرا نام ڈاکٹر علی رضا ہے، میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا معالج ہوں۔ میں اپنی ویڈیوز آپ سے روزمرہ کا جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق شیئر کرتا ہوں تاکہ میں پیرنٹس کو اتنا کانفیڈنٹ بنا سکوں کہ وہ اپنے بچوں کی کیفیت کے بارے میں پینک نہ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کے کولک یعنی کہ پیٹ میں گیس کے بارے میں۔ میرے پاس ایک والدین اپنی ایک ماہ کی ننھی گڑیا کو لے کر آئے اور کہتے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت زیادہ روتی ہے، میں اس کو دودھ بھی پلاتی ہوں، اس کو برپ بھی دلواتی ہوں لیکن یہ چپ نہیں کرتی۔ میں نے پیرنٹس سے پوچھا کہ کیا آپ کا بچہ ہفتے میں 3 دفعہ سے زیادہ روتا ہے؟ ہاں۔ کیا آپ کا بچہ دن میں 3 گھنٹے روتا ہے؟ ہاں۔ کیا آپ کے بچے کی یہ کیفیت 3 ہفتے سے ہے؟ ہاں۔ تو یہ کولک ہو سکتا ہے۔ کولک عموماً جس طرح میں نے بتایا کہ والدین اپنی ایک بیٹی کو لے کر آئے، بہت گڑیا رو رہی تھی، کسی بھی طرح چپ نہیں کر رہی تھی۔ پیرنٹس کا یہی کنسرن تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ شام 5 بجے سے لے کے 1 بجے تک بہت روتی ہے، تو یہ اس کو کولک کا ایشو تھا۔ بچے کے رونے کی اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ کے بچے کو ہنگر کرایا ہے، مطلب بچے کو بھوک لگی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے تو بچہ چپ کر جاتا ہے۔ عموماً جب او پی ڈی میں اس طرح کے بچے آتے ہیں تو ان کی ہنگر کرائے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے لیے والدین کو فیڈنگ میپ دیا جاتا ہے۔ ہوپس ہو کہ آپ جانتے ہوں گے کہ فیڈنگ میپ کیا ہوتا ہے، کہ اس میں بچے کا جو ٹائم شیڈیول ہے، دودھ کا، اس کے رونے کا، پھر ٹاپ فیڈ، اس کا یورن، پوٹی اور پھر نیند، اس کا 2 دن کا پیٹرن بنایا جاتا ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہنگر کرائے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بیبیز یورن یا پوٹی کرنے سے پہلے، پوٹی کرنے کے بعد روتے ہیں اور جب ان کو صاف کر دیا جائے تو وہ چپ کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بچے جو ان کے ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے، کوئی سردی یا گرمی کی وجہ سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں، اور کچھ بچے کہ ان کو مما چاہیے، جب بھی ماں اس کو پکڑ لیتی ہے وہ اس کی ہارٹ بیٹ، اس کی اسمیل فیل کرتے ہیں تو بچے چپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں بچوں کے بہت زیادہ رونے کی۔ اب جو بچوں میں کولک ہے اس کی پیرنٹس کوئی بھی وجہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، لیکن اس میں 4 تھیوریز کے نمبر 1، اگر آپ کا بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کے جو چھوٹا بچہ ہے اس کی جو انٹسٹائنز ہیں وہ اتنی میچور نہیں ہوتی کہ اس میں جو پیٹ میں جو گیس آتی ہے وہ اتنی زیادہ خارج نہیں کر پاتا، اس کی وجہ سے اس کو کولک ہوتا ہے۔ ایروفیزیا، کہ جب بچہ ماں کا بریسٹ فیڈ لے رہا ہے تو وہ منہ کے راستے بہت زیادہ ہوا اندر لے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ ٹیمپر، کہ ماما پاپا بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اسی طرح بچہ بھی بہت زیادہ روتا ہے، ماں کو یا والد کو کول ڈاؤن ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اس طرح کے بچے بہت زیادہ روتے ہیں۔ کچھ بچے کم روتے ہیں لیکن جو بچے شارٹ ٹیمپر کے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کرائے کرتے ہیں۔ چوتھا کہ کچھ بچے اپنی ماں کا جو وہ دودھ پیتے ہیں وہ ماں کی خوراک کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں کہ اس کی مما کیا کھا رہی ہیں، وہ گوبھی کا استعمال، بینز کا استعمال، کولڈ ڈرنکس کا استعمال، یا کوئی کاربوہائیڈریٹس، کیک لے رہی ہیں، تو وہ بھی بچے کے گٹ کو متاثر کرتا ہے جس کی وجہ سے بچے میں کولک کی علامات آ سکتی ہیں۔ پیرنٹس، آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے، یہ کوئی اتنی خطرناک علامات نہیں ہے، اس میں آپ کے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہے اور وہ کوئی اس قسم کی شدید بیماری میں مبتلا نہیں ہے، وہ صرف ایک سائیکلک فیز میں انٹریپ ہے کہ جس میں بچے کو پیٹ میں گیس ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ درد محسوس کرتا ہے، اریٹیٹ رہتا ہے، روتا ہے، اور پھر جب اس کا گیس خارج ہو جاتا ہے تو بچہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ جب کولک ڈائیگنوز ہو گیا تو وہ 3 to 4 months کی ایج میں خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔
اس کی کوئی بھی پراپر پیرنٹس دوائی نہیں ہے. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چند دن کے بچے کو بھی کولیک کی دوائی دی جاتی ہے. اس کی ضرورت نہیں پڑتی. عموماً آپ نے بچے کی جو اس کو برپ دلواتے ہیں ماں جب اس کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اچھے سے اس کو برپ دلوانا ہے, اور برپ دلوانے کے بعد بھی بچے کا جو سر ہے وہ تھوڑا سا اونچا ہی رکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے بچے کو جب اس کا پلے ٹائم ہے تو آپ نے بچے کو آئی لو یو مساج دینا ہے اس کے پیٹ پہ. بچے کو سائیکلنگ موومنٹس کروانی ہے تاکہ اس کی جو پیٹ میں گیس ہے وہ خارج ہو. بچے کو ٹمی ٹائم دینا ہے کہ جب بچے کو الٹا پیٹ کے بل لٹایا جائے تو پیٹ کے مسلز پہ پریشر پڑنے کی وجہ سے بچہ منہ سے بھی دودھ نکالتا ہے. بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے تو اس کو سویڈل کریں, اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے تھوڑا سا ش کی آواز نکال کے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کریں, اور بچے کو روک جینٹل کریں جیسا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, تاکہ وہ ایسا ہی محسوس کرے جیسے وہ ماں کے پیٹ میں ہے, ووم میں. ان ساری کیفیت سے بچے کی جو یہ کولیک کا پین ہے یہ بہتر ہو سکتا ہے. اگین پیرنٹس, آپ کا بچہ ڈینجر میں نہیں ہے, وہ صرف ایسی سائیکلک کیفیت میں ہے جس میں اس کو وقتاً فوقتاً پیٹ میں درد ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بچے کی کوئی بھی ان یوزول کیفیت کو فیل کریں تو آلویز میٹ یور ڈاکٹر. بچے کو ضرور چیک کروائیں اور آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں. اگر کسی بھی چیز سے آپ کا بچہ چپ نہیں ہوا تو آپ بچے کو سمپل گاڑی میں بٹھائیں اور اسے گول گول چکر لگوائیں جیسے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اس سے بچہ ریلیکس فیل کرے گا. آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو چپ کروانے کے لیے گاڑی میں بٹھا کے اس کو جھولا دلوایا ہو یا گول گول گھمایا ہو. میری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اپنے بچے کی کولیک کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, یا کوئی اور مفید مشورہ جو باقی لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو. میری اس ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. آپ ویڈیو کو دیکھتے ضرور ہیں لیکن مجھے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں. ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو میں. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بائے.